تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک طرح سے ایک روحانی جاسوسی ناول جیسا ہے۔ دلچسپ تشبیہ ہے۔ اس میں ایک پوشیدہ دشمن ہے، نفس، جو ہمارے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، اور یہ تحریر جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر مبنی ہے، جی، وہ ایک ماسٹر ڈیٹیکٹیو کی گائیڈ بک کی طرح اس دشمن کی 3 سب سے شاطر چالوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ راز ہیں جو شیخ نے اپنے خاص مریدوں کو تنہائی میں بتائے تھے۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مقصد اسی دشمن کی نفسیات کو سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ وہ کیسے ہمارے ایمان پر آپ کہہ لیں چپکے سے حملہ کرتا ہے، اور پھر ان رازوں کو کھولنا ہے جن سے اسے قابو کیا جا سکے۔ چلیں اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ہی اس مشہور اصول سے ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ بالکل، اور یہ تحریر اس جہاد کو ایک نفسیاتی جنگ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یعنی کوئی باہر کی لڑائی نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ کہتی ہے کہ نفس کوئی باہر کا دشمن نہیں ہے جو تلوار لے کر حملہ کرے، یہ ایک اندرونی غدار ہے، اندرونی غدار۔ جو آپ کے نظام کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے خاص بات جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گراتا نہیں، پھسلاتا ہے۔ بالکل، وہ دھکا دے کر نہیں گراتا بلکہ پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ کر پھسلاتا ہے۔ اس کی چالیں اتنی باریک اور پوشیدہ ہوتی ہیں کہ اکثر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم پھسل چکے ہیں۔ جی، تو آئیے اس جاسوسی ناول کے پہلے کیس سے شروع کرتے ہیں۔ تحریر میں ایک مرید کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ وہ روتا ہوا شیخ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، خیرات بھی دیتا ہوں، لیکن ان سب کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سا غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، تکبر، کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اس احساس کو روک نہیں پاتا۔ یہاں پر شیخ کا جواب کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، یہی تو نفس کی پہلی اور سب سے عام چال ہے کہ وہ تمہارے نیکی کو ہی تمہارے خلاف ہتھیار بنا دیتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہرا نکتہ ہے۔ بہت گہرا۔ نفس جانتا ہے کہ ایک اچھے انسان کو براہ راست گناہ پر آمادہ کرنا مشکل ہے، تو وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ اچھا۔ وہ اسے نیکی کرنے دیتا ہے، بلکہ شاید نیکی پر اکساتا بھی ہے، اور پھر جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کے کان میں کہتا ہے، دیکھا تم کتنے اچھے ہو۔ فلاں شخص تو یہ بھی نہیں کرتا۔ بالکل۔ تحریر کے مطابق یہی وہ لمحہ ہے جو روحانی زوال کی پہلی سیڑھی بن جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل شیخ نے بتایا، تسلیم و عاجزی۔ تسلیم و عاجزی۔ یعنی کسی بھی نیکی کا صحرا اپنے سر نہ باندھا جائے، بلکہ یہ مانا جائے کہ یہ کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ملی تھی۔ یہ میں کو ختم کرنے کا تصور بہت گہرا ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں یہ کیسا دکھتا ہے؟ کیا اس کا مطلب اپنی شخصیت کو مٹا دینا ہے یا اپنی کامیابیوں پر خوش نہ ہونا؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا مطلب شخصیت مٹانا ہرگز نہیں، بلکہ اپنی کامیابیوں کا مالک خود کو نہ سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر؟ دیکھیں، اگر آپ نے دفتر میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ کامیابی سے مکمل کیا، نفس فوراً کہے گا یہ میں نے کیا ہے، میری محنت، میری ذہانت۔ صحیح۔ عاجزی یہ نہیں کہتی کہ آپ نے محنت نہیں کی، بلکہ عاجزی یہ کہتی ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے اس کام کو کرنے کی صلاحیت، صحت اور وسائل دیے، ورنہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں۔ یعنی یہ آپ کی محنت کو رد نہیں کرتا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس محنت کے پیچھے جو اصل طاقت ہے اسے تسلیم کرتا ہے۔ تحریر میں اس کی جو مثالیں ہیں وہ اسی خیال کو واضح کرتی ہیں۔ تم نے قرآن پڑھا، یہ تمہاری طاقت نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ تم نے کسی کی مدد کی، یہ تمہاری سخاوت نہیں، اللہ کا کرم ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے اپنی کامیابیوں کی ایٹریبیوشن کو بدلنا ہے، کریڈٹ خود لینے کے بجائے۔ کریڈٹ کے اصل ماخذ کو تسلیم کرنا۔ بالکل۔ یہ ایک کوگنیٹو شفٹ ہے، ایک ذہنی تبدیلی ہے۔ اور شیخ نے اس مرید کو صرف فلسفہ نہیں بتایا، بلکہ ایک عملی ٹول بھی دیا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نیکی کرو یا کوئی کامیابی حاصل ہو، فوراً دل میں کہو، اے اللہ، یہ تیری عطا ہے، اگر تو نہ چاہتا تو میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ایک ذہنی ری وائرنگ ٹول کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ نفس کی جڑ یعنی انا پر براہ راست حملہ کرتا ہے۔ جس دل سے یہ میں نکل جاتا ہے، تحریر کہتی ہے، اس میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے۔ تو پہلی چال یہ کہ نفس ہماری نیکیوں کو ہی ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، غرور پیدا کر کے۔
لیکن فرض کریں کوئی اس جال سے بچ نکلے اور عاجزی کی یہ ڈھال استعمال کر لے، کیا نفس ہار مان لیتا ہے؟ تحریر کے مطابق بالکل نہیں۔ بلکہ وہ اپنا اگلا اور شاید زیادہ خطرناک ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ جی، اور یہ دوسرا ہتھیار پہلے سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتا۔ شیخ کے مطابق جب نفس غرور میں ناکام ہوتا ہے تو وہ دل میں شک اور بے یقینی کا بیج بوتا ہے۔ شک اور بے یقینی؟ اس کی مثال بھی ایک مرید سے دی گئی ہے جو نیک اعمال تو کر رہا تھا مگر ہر وقت ایک بے چینی میں مبتلا رہتا تھا۔ کس قسم کی بے چینی؟ کیا میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ شاید میرے عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ یہ وہ وسوسے ہیں جو اچھے اچھے نیک لوگوں کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ یہ کیفیت تو بہت جانی پہچانی لگتی ہے۔ یہ ایک طرح کا روحانی امپوسٹر سنڈروم ہے نا؟ بالکل صحیح نفسیاتی اصطلاح استعمال کیا آپ نے۔ جہاں آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک دھوکے باز ہیں اور آپ کی کوششیں بیکار ہیں۔ یہی روحانی امپوسٹر سنڈروم ہی ہے۔ شک ایک ایسا زہر ہے جو عمل کی روح کو مار دیتا ہے۔ انسان ایک مشین کی طرح عبادتیں کرتا رہتا ہے لیکن اس کا دل خالی اور بے یقین ہوتا ہے۔ جی، اس کا حل شیخ کے مطابق یقین ہے۔ یقین؟ یعنی اپنا کام پوری نیت اور کوشش سے کرنا اور نتیجہ، قبولیت اور اس سے جڑے تمام شکوک کو مکمل طور پر اللہ پر چھوڑ دینا۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ جب شک کا حملہ ہو رہا ہو تو کوئی شخص صرف یہ سوچ کر یقین کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تحریر میں اس کے لیے کشتی اور لہروں کی جو مثال دی گئی ہے وہ اس کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ اچھا؟ ایک ماہر ملاح سمندر کی لہروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ اپنی کشتی پر دھیان دیتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی کشتی کی مضبوطی اور اپنی سمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہاں کشتی آپ کا عمل ہے اور سمت آپ کی نیت ہے۔ لہریں یعنی وسوسے اور شکوک آئیں گے، وہ آپ کی کشتی سے ٹکرائیں گے۔ مگر آپ کا کام ان سے لڑنا نہیں۔ نہیں، آپ کا کام اپنی سمت درست رکھنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ آپ کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ یہ ایک فوکس شفٹ ہے۔ فوکس شفٹ کیسے؟ شک کی بنیاد اس سوچ پر ہے کہ میرا عمل کیسا ہے، جبکہ یقین کی بنیاد اس سوچ پر ہے کہ میرا رب کیسا ہے۔ واہ، یہ مجھے اپنے ایک دوست کی یاد دلاتا ہے جو ہر امتحان کے بعد شدت پریشان رہتا تھا کہ میرا پیپر کیسا ہوا، جبکہ ایک اور دوست کہتا تھا میں نے تیاری پوری کر لی، اب نتیجہ ممتحن پر ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور وہ پرسکون رہتا تھا۔ شاید یہاں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ بالکل، جب انسان یہ ذمہ داری خود سے ہٹا کر اللہ کو سونپ دیتا ہے تو نفس کا یہ ہتھیار بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ کا کام نیت خالص کرنا اور عمل کرنا ہے۔ قبولیت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا اللہ کا کام ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو شک کے وسوسے آتے ہیں مگر ٹھہر نہیں پاتے۔ جی، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو نفس پہلے ہماری کامیابی کو کرپٹ کرتا ہے اور اگر اس میں ناکام ہو تو پھر ہمارے اعتماد پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن تحریر کہتی ہے کہ آخری چال ان سب سے زیادہ گہری اور پوشیدہ ہے۔ جی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے عارف اور نیک لوگ بھی پھسل سکتے ہیں۔ کہاں ملتی ہے یہ چال؟ وہیں جہاں کوئی اس کی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مشہور جملہ ہے جو پہلی بار سننے والے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نفس کی آخری چال عبادت کی لذت ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو بالکل الٹ لگتی ہے۔ عبادت میں لذت، سکون اور ایک خاص کیفیت محسوس کرنا، یہ تو ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ ایک انعام ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ نفس کی چال کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کل تو ہر کوئی اسی اچھے احساس کی تلاش میں ہے۔ کیا یہ تحریر اس پورے تصور کو چیلنج کر رہی ہے؟ بالکل، اور یہی اس نقطے کی گہرائی اور خطرہ ہے۔ یہ تحریر دراصل احساس اور مقصد میں فرق کر رہی ہے۔ اچھا۔ اگر عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک اچھا احساس یا روحانی سکون ملتا ہے تو وہ اللہ کا انعام ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عبادت کا مقصد ہی وہ روحانی سرور یا اسپرچول ہائی حاصل کرنا بن جائے تو اب آپ اللہ کے نہیں اپنے احساس کے غلام بن گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صرف اس لیے عبادت کر رہا ہے کیونکہ اسے اس میں مزہ آتا ہے اور جس دن اسے وہ کیفیت محسوس نہ ہو وہ عبادت چھوڑ دے یا بے دلی سے کرے۔
تو اس کا محرک اللہ کی رضا نہیں بلکہ اس کا اپنا نفسانی سکون تھا؟ بالکل درست۔ سچی عبادت وہ ہے جو تکلیف میں، تھکن میں اور مشکل میں بھی قائم رہے، چاہے اس میں کوئی مزہ یا روحانی لذت محسوس نہ ہو رہی ہو۔ یعنی وہ عبادت جو صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں کی جائے۔ وہی خالص ہے۔ جب عبادت کا مقصد خود لذت حاصل کرنا بن جایا ہے تو انسان اللہ سے دور ہو کر اپنے نفس کے قریب ہو جاتا ہے، اور تحریر کے مطابق نفس کی سب سے بڑی جیت یہی ہے کہ وہ نیکی کو اپنے لیے استعمال کر لے۔ جی، اور انسان آخر تک یہی سمجھتا رہے کہ وہ یہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یہ خود فریبی کی انتہا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت گہری چال ہے۔ یعنی آپ نیکی کے سب سے اونچے درجے پر پہنچ کر بھی پھسل سکتے ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ تو ڈرا دینے والی بات ہے۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، ان بزرگوں کا کیا جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ عبادت میں روتے تھے اور انہیں ایک خاص کیفیت محسوس ہوتی تھی؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ان کی عبادت بھی نفسانی تھی؟ نہیں، تحریر ان دونوں میں ایک باریک سا فرق بتاتی ہے، اور وہ فرق نیت کا ہے۔ وہ اس کیفیت کو تلاش نہیں کر رہے تھے، وہ انہیں عطا کی جا رہی تھی۔ بالکل، وہ اللہ کی طرف سے عطا کی جا رہی تھی۔ وہ اس کیفیت کے عادی یا ایڈکٹ نہیں تھے۔ اگر کسی دن انہیں وہ کیفیت محسوس نہ ہوتی تو وہ عبادت نہیں چھوڑتے تھے۔ بالکل، بلکہ اپنی بندگی میں کمی تلاش کرتے تھے۔ جی، کہ شاید میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب کیفیت مقصد بن جائے اور اللہ ذریعہ۔ تو ان تینوں چالوں کو سمجھنے کے بعد غرور، شک اور لذت نفس کو مکمل طور پہ شکست دینے کا آخری اور سب سے بڑا راز کیا ہے؟ ان سب کو جوڑنے والی کڑی کیا ہے؟ تحریر کے مطابق آخری راز مکمل سپردگی ہے۔ سیلف سرنڈر۔ جی، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی خواہشات چھوڑ دیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی انا، اپنی پسند ناپسند، اپنی نیکیاں اور یہاں تک کہ اپنی عبادت سے حاصل ہونے والی لذت کی خواہش کو بھی ختم کر کے خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں نفس بالکل بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ہی نہیں رہے، جب آپ کا اپنا کوئی ایجنڈا ہی نہیں رہا، تو نفس کس پر قابو پائے گا، کس کو ورغلائے گا؟ یہی شیخ کا آخری اور سب سے بڑا راز بتایا گیا ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر کے صرف اللہ کا ہو جانا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نفس کی 3 بڑی اور باریک چالیں ہیں۔ پہلی، ہماری نیکیوں کو استعمال کر کے ہم میں غرور پیدا کرنا۔ دوسری، ہمارے دل میں شک اور بے یقینی کے بیج بونا تاکہ ہمارے اعمال بے روح ہو جائیں۔ اور تیسری اور سب سے خطرناک، عبادت کی لذت کو ہی ہمارا مقصد بنا دینا۔ اور ان کو توڑنے کے 3 راز بھی اتنے ہی گہرے ہیں۔ پہلا، عاجزی اور تسلیم، یعنی ہر نیکی اور کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھنا۔ اور میں سے جان چھڑانا۔ دوسرا، اللہ کی ذات پر کامل یقین، یعنی اپنا کام کر کے نتیجہ اور وسوسوں کو اللہ پر چھوڑ دینا۔ اور تیسرا، ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا، یہاں تک کہ ذاتی روحانی سکون کی خواہش سے بھی بالاتر ہو کر۔ صحیح۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے سے تحریر کے مطابق دل کا زنگ اترتا ہے، اندر کی دنیا میں روشنی آتی ہے اور روح اپنے خالق کے قریب ہو جاتی ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ تحریر میں ایک جگہ ذکر آیا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو ان ابتدائی مراحل میں نہ توڑے تو نفس اسے ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں نیکی بھی گناہ لگنے لگتی ہے اور گناہ بھی عبادت محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ جی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں وہ کیفیت کیسی نظر آتی ہوگی جہاں اسے اپنے سنگین گناہ بھی کسی نیک مقصد کا حصہ لگنے لگے۔ اور کوئی اس خود فریبی کے آخری اور سب سے خطرناک مقام کو کیسے پہچان سکتا ہے جب اس کا اپنا ضمیر ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہو؟